مسلمانوں، تو ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبولیت کے درجے میں انبیاء کرام کے برابر ہے. سبحان اللہ. جس طرح نبی کسی کے حق میں دعا کر دیں وہ دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح ماں باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو مسلمانوں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نبی کی سیرت پتہ لگے، اس کو شریعت کا پتہ چلے، تاکہ آپ کا بچہ اپنے وقت کا ایک عظیم الشان انسان ہو، نبی کا غلام ہو. اور جب دیکھو آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھ کر خطاب کر رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا تصور صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی اڑیسہ کی سرزمین سے آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا مفتی علیم الدین صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی یہاں آپ کی خدمت میں دنوں رات لگے ہوئے ہیں. یہ بھی کسی ماں کے بچے ہیں، میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں. اب بتاؤ، جب میری ماں میری گفتگو سنے گی تو ان کا دل کتنا خوش ہوگا؟ کیا آپ نہیں چاہتے جب میرا باپ میری گفتگو سنے گا تو ان کا دل کتنا خوش ہوگا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اس جگہ ہو اور آپ وہاں بیٹھ کر اپنے بچے کی گفتگو سنے، اپنے بچے کی زبان سے نبی کی تعریف و توصیف سنے، اپنے بچے کی زبان سے شریعت سنے، اپنے بچے کی زبان سے دین سنے، اپنے بچے کی زبان سے حلال و حرام کی بات سنے؟ قسم خدا کی، جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل مچلے گا. اگر آپ کا بچہ عالم بعمل ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ، اس کا جزا آپ کو کل میدان محشر میں بے شمار عطا فرمائے گا. حضرات، تو یہ جذبہ ہو. اگر آپ سوچتے ہو کہ میرے بچے تو جوان ہو گئے، اب کوئی پڑھنے کے قابل ہی نہیں، میں کسے پڑھاؤں، کس کو عالم بناؤں، تو آپ اس سے بھی آپ اپنے دل میں دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ یہ جو بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ سب مہمان رسول ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ اپنے بچے کو نہ پڑھا سکے تو مدرسے میں کسی ایک بچے کو گود لے لو، اور یہ سوچ کر کہ میں اپنے بیٹے کو نہ پڑھا سکا، یہ چاہے کسی کا بھی بیٹا ہو، اگر میرے خرچے سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کا اجر، اس کا جزا مجھے عطا فرما دے. بولو بھائی، اگر آپ کسی کی بھی بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لو، کیونکہ مدرسے میں ایسے ہی بچے آتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے پڑھتے ہیں. اگر مدرسے میں وہی بچے آتے ہیں جو غریب گھر سے ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنا ہوتا نہیں کہ وہ بڑی بڑی فیس ادا کر سکے، بڑی بڑی رقم خرچ کر سکے. لیکن آج جو مالدار طبقہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں بھیجتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میڈیم میں بھیج کر اس کو انگلش کی تعلیم دیتا ہے. مگر یاد رہے، بچے کو بچپن سے انگلش میڈیم میں بھیجو تو کتابوں کا بستہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پیٹھ میں. اور جب آپ بچے کو مدرسے میں بھیجو گے تو کتاب کہاں پہ ہوگا؟ سینے پر. تو یہ علم مدرسے کا بتاتا ہے کہ علم آگے آگے ہوتا ہے اور آپ کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. اور جو دنیاوی علوم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو دنیاوی علم انگلش میڈیم میں حاصل کرتے ہیں، تو اس کے کتاب کا بستہ ہی یہ بتاتا ہے کہ بچے تم تو آگے ہو مگر تیرا علم پیچھے رہ جائے گا، دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ دنیاوی علوم نہیں رہ جائیں گے. مگر قرآن کہہ رہا ہے بچہ تو قبر میں جائے گا اس سے پہلے تیرا علم پہنچ جائے گا، اس سے پہلے تیری تعلیم پہنچ جائے گی، اس سے پہلے قرآن تیری حمایت کے لیے قبر میں تیری رہنمائی کے لیے آ جائے گا. حضرات، تو آپ کا بچہ اگر دل میں دین سے آراستہ ہوگا، یاد رہے اس کا صلہ، اس کا اجر بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا. اور آج یہاں آپ بیٹھے ہیں، آج حضرت علامہ مولانا عبد المالک صاحب قبلہ نے کتنا کچھ کہا. بنگلہ زبان آپ سمجھتے رہے اور دیتے رہے، مگر یاد رہے آپ نے دیا تو کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر احسان کیا. آپ نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کے جیب سے آپ کے محنت کی کمائی نکل کر ایک مدرسے میں آئی ہے، اور اس رقم سے مدرسے کا تعمیری کام ہوگا، مدرسے کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوگا، اساتذہ کی تنخواہیں دی جائیں گی، مدرسے کا کنسٹرکشن ہوگا، مدرسے کو ایک مقام ملے گا. آپ کا ایک ایک روپیہ جائز مصرف میں خرچ
خرچ ہوگا یقیناً اس کا بدلہ ملے گا. اور جانتے ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے 1 کے بدلے 10 عطا فرما دیتا ہے. حضرات بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اب آپ کو حضرت علامہ مولانا تصور صاحب کی تقریر سننی ہے. بڑے دور سے چل کر آئے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو بھی حضرت کی ہوتی ہے. آپ سن چکے ہیں پھر سنیں گے انشاءاللہ. حضرات یہ حدیث یاد آ گئی. اب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول. حضرت علی جب گھر میں پہنچے حضرت خاتون جنت کئی دن سے فاقہ کر رہی تھی. فاطمہ کئی دن سے فاقہ کر رہی تھی. ان کے سر سے دستار بندی رکھی جائے گی, باوجود چلی آئیے اسٹیج پہ. حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا علی کئی دن ہو گئے فاقے کے, گھر میں کچھ نہیں ہے, یہ چادر لو, اس کو فروخت کر کے جو بھی ملے کچھ لے کر آؤ تاکہ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. اللہ اللہ, ذرا غور کیجئے, نبی کے گھر والے ہیں. آج اللہ نے ہمیں کھانے کو سب کچھ دیا ہے, کمی ہے کچھ کھانے کی, رہنے کی, اوڑھنے پہننے کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہے. مگر ذرا نبی کے گھر والوں کو دیکھیں, کئی دن فاقہ کے بعد فاطمہ کہتی علی گھر میں کچھ نہیں ہے, یہ میری چادر لے کے جاؤ, اسے فروخت کر دینا, جو ملے لے آنا تاکہ بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے. مولا علی نے وہ چادر لی, بازار کے طرف نکل گئے. بازار پہنچے اور وہ چادر 6 درہم میں مولا علی نے خرید لی, بیچ لی. کچھ فرما رہے ہیں؟ اچھا اچھا. وہ چادر مولا علی نے 6 درہم میں بیچی اور اس کے بعد وہ 6 درہم لے کر چلے ہی تھے کہ ایک سائل سامنے آیا اور کہنے لگا اللہ کی راہ میں کچھ دے دو, اللہ کی راہ میں کچھ دے دو, کئی دنوں سے بھوکا ہوں, کچھ دے دو. مولا علی نے وہ 6 درہم اپنے جیب سے نکالے, اس سائل کو دے دیا. اللہ اللہ, ذرا غور تو کیجئے کس قدر سخی کا گھرانہ ہے. کئی دن سے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں مگر 6 درہم میں جو چادر بکی تھی وہ بھی ایک سائل کے حوالے کر کے آگے چل پڑے. ابھی چند قدم چلے تھے, ایک شخص آیا, کہنے لگا علی اونٹ خریدو گے؟ مولا علی فرماتے میرے پاس تو کچھ نہیں, میں کیسے اونٹ خریدوں, رقم ہوتی تو خرید لیتا. اس بیچنے والے نے کہا علی میں ادھار بیچنے کے لیے تیار ہوں, چاہو تو خرید لو. مولا علی نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 100 درہم میں. مولا علی فرماتے لاؤ میں تمہارا اونٹ 100 درہم میں خریدتا ہوں, لیکن میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے علی, اونٹ بیچ کر مجھے رقم چکا دینا. مولا علی نے وہ اونٹ ان سے لے لیا ادھار میں. چلے تھے, تھوڑی دیر چلے تو ایک شخص آیا, کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں بیچوں گا. کہا کتنے کا ہے؟ مولا علی نے فرمایا 160 درہم کا. اس خریدنے والے نے کہا علی لاؤ میں 160 درہم میں آپ سے یہ اونٹ خریدتا ہوں. مولا علی نے وہ 160 درہم میں اونٹ اس کے ہاتھ بیچا. جب 160 درہم مولا علی کے ہاتھ میں آ گئے تو مولا علی اپنے گھر کے طرف نہیں گئے بلکہ واپس لوٹے کہ 100 درہم پہلے میں ادھار کے ادا کر دوں. اللہ, ذرا غور تو کرو, آج اگر ہم کسی سے لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے, بہانے بنا کر ٹہلا دیتے کہ اب دینا نہیں ہے, اور ٹہلاتے رہیں گے. جب وہ طلب کرے گا اور زیادہ زور دے گا تو ہم ہٹلری کریں گے کہ جاؤ تو اس سے لے ملے تو لے لیے. یہ حالت ہے آج ہماری. اگر ہمارے پاس کسی کا آ گیا تو ہم دینے کا نام نہیں لیتے. لیکن اے علی کے غلاموں, نبی کے چاہنے والوں, مولا علی ادھر گئے کہ وہ مل جائے تو میں 100 درہم پہلے اس کا ادا کروں. وہ مل گیا, مولا علی نے 100 درہم اس کو دیے. اس نے پوچھا علی اونٹ بیچ دی؟ کہا بیچ دی. کہا کتنے میں؟ کہا 160 درہم میں. مولا علی نے جھوٹ نہیں بولا, صاف صاف کہا 160 درہم میں. وہ 100 درہم اس کو ادا کر کے مولا علی 60 درہم لے کر گھر گئے, حضرت فاطمہ کے جھولی میں ڈال دی. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ نے جب 60 درہم دیکھے تو حضرت فاطمہ کہنے لگے علی میرے چادر 60 درہم میں. مولا علی نے فرمایا فاطمہ تیری چادر کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ, وہ تو میں نے 6 درہم میں ہدیہ کر دیا تھا مگر میں نے تجارت کی. کہا کیسی تجارت؟ 6 درہم میں کیسی تجارت؟ مولا علی فرماتے کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اپنے رب سے تجارت کی. کسی دنیا دار سے نہیں, اپنے رب سے تجارت کی. خاتون
जन्नत। हजरत फातिमा पूछती अली वो कैसे? का 6 दिरहम में चादर बिकी थी, मैं लेकर चला, एक साहिल सामने आया, मैंने उसने सवाल किया, मैंने वो 6 दिरहम निकाल कर उसके हाथ में ये दे दिया। मुझे नबी की वो हदीस याद आ गई, नबी की वो बात याद आ गई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था जो 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह 1 के बदले 10 अता कर देता है। मैं यही सोचकर वो 6 दिरहम मैंने फकीर को दे दिया। और जब मैं चला तो एक ने ऊंट बेचा, दूसरे ने ऊंट खरीदा, और जब मैंने 160 दिरहम में ऊंट बेच दिया, 60 दिरहम मेरे हाथ में आए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह जो तूने फरमाया वो हक है कि अल्लाह 1 के बदले 10 देता है। मैंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च किए थे, अल्लाह ने मुझे 6 के बदले में 60 अता फरमा दिया। अल्लाह 6 के बदले में 60 अता फरमा दिया। अब हज़रत फातिमा और अली में बात हो ही रही थी, इतने में नबी आ गए। इतने में मेरे आका आ गए। जब नबी आए मेरे आका ने पूछा अली क्या बात हो रही है? हजरत फातिमा ने फरमाया या रसूल अल्लाह आज अली के साथ ये मामला पेश आया। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाते अली तुम्हें मालूम है वो ऊंट बेचने वाला कौन था? अली तुम्हें मालूम है वो ऊंट खरीदने वाला कौन था? मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। मेरे आका फरमाते अली ऊंट बेचने वाले हजरत मिकाइल थे और ऊंट खरीदने वाले हजरत जिब्रील थे। अल्लाह अल्लाह अली तुमने अल्लाह की राह में जो 6 दिरहम खर्च किए थे इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बात का किया हुआ वादा पूरा किया। हजरत मिकाइल और हजरत जिब्रील के जरिए अल्लाह ने तेरी मदद फरमाई है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह फरिश्तों के जरिए उसकी मदद फरमाता है। और अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा सोने नहीं देता। कोई बंदा आज तक भूखा सोया है? बंदा भूखा उठता तो जरूर है लेकिन कभी भूखा सोता नहीं है। बस अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अगर आप 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला, उसका अज्र बढ़ाकर अपने बंदों को अता फरमाता है। आज इस महफिल में आप आए हो, ये दारुल उलूम का जलसा है जिसमें आप बच्चों की दस्तारबंदी भी अपने नजरों से मुलाहिजा फरमाओगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी अपनी कमाई के जरिए इन बच्चों की परवरिश हो। और ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं बल्कि ये मेहमान रसूल हैं। ये मेहमान रसूल हैं और इनकी अजमत तो ये है कि जब ये चलते हैं फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। फरिश्ते इनकी ताजीम करते हैं, अपना पर इन मेहमानाने रसूल के पैरों के नीचे बिछाते हैं। अब बताओ जिनकी ताजीम फरिश्ते करे तो उन तलबा की ताजीम हमें और आपको कितनी करनी चाहिए? बताओ भाई। अब आप अपने बच्चों इन बच्चों को अपने घर में मेहमान बुलाएं, उनकी ताजीम करें, उनकी खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें। कसम खुदा की मेरा रसूल खुश होगा, जब रसूल खुश होगा तो अल्लाह खुश होगा, जब अल्लाह खुश होगा तो उसका बदला आपको जन्नत अता फरमाएगा। बस आज के इस जलसे में हम आपको यही पैगाम देना चाहते हैं कि अपने आदतों को सुधारो, अपने बच्चों की जिंदगी को संवारो, उसको इल्मे दीन मुस्तफा से आरास्ता करो, उसको दीनी तालीम दो और ऐसे मुजाहिद मुखय्यिर कौम के हवाले करो जिनके दिल में दीन का दर्द हो, जिनके दिल में दीन की मोहब्बत हो, जिनके दिल में इदारे को उरूज पर पहुंचाने का एक जज्बा हो। उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके इदारे को फरोग दो ताकि ये इदारा आपके बच्चे के मुस्तकबिल को संवार सके और आपका मुस्तकबिल भी संवरे, आपकी आने वाली नस्लें संवरती रहे, आपके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा गुलाम रसूल बने, नबी का आशिक हो, मुस्तफा का चाहने वाला हो, नबी का दीवाना हो, दीन का गाजी हो, मुजाहिद हो। वो आपके लिए आपकी निजात का जरिया बनकर सामने आए। यही पैगाम है। मेरी दुआ है कि मौला ताला हमें और आपको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। परवरदिगार हमारे आपके बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा से आरास्ता करे। चलते चलते खुर्शीद का ये पैगाम यहाँ के नौजवानों के नाम कि अली की जुल्फ़कार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हुसैन का इतबार ले, हसन का शियार ले, करार ले, वकार ले, मुजाहिदी
جوان ہے ابھی تو نوجوان ہے خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے بار بار جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں زندہ باد دارالعلوم سخاوت العلوم زندہ باد مسلمانان اہل سنت پائندہ باد میرے ساتھ مل کر توبہ کیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سبحان اللہ